بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں، مصنف سراج احمد تنولی۔ انٹرویو ناصر ملک۔ یہ انٹرویو جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت کر رہے ہیں۔ صداکار مجید احمد جائی ہیں۔ ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناصر ملک پاکستان کی وہ چمکتی دمکتی ادبی شخصیت ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ناصر ملک کا شمار پاکستان کے بڑے شعراء میں سے ہوتا ہے۔ وہ شاعری سفر کے ساتھ ساتھ داستان گوئی کی شاہراہ پر بھی کامیابی و کامرانی سے گامزن ہیں۔ ان کو پڑھتے ہوئے آسانی سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ معاشرے کے لیے گہرا درد رکھتے ہیں۔ ہمیشہ نت نئے موضوعات ان کے زیر قلم رہتے ہیں۔ ناول ہو یا شاعری، دونوں اصناف میں وہ قاری کے ذہن کو اپنی گرفت میں لے کر سحر پھونک دیتے ہیں۔ الغرض زندگی کے ہر مسائل ان کے ناولوں اور شاعری کا حصہ رہتے ہیں۔ ان کی اب تک 20 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں شعری مجموعے، ناول اور تحقیقاتی کتابیں شامل ہیں۔ وہ بہترین خطاط اور تخلیق کار ہیں۔ شائع شدہ کتابوں کا مختصر جائزہ پیش ہے۔ گولڈن میموریز یادداشتیں انگریزی 1997 عیسوی۔ پتھر ناول اردو 1993 عیسوی۔ یہ سوچ لینا نظم اردو 1995 عیسوی۔ انسائکلوپیڈیا آف لیہ تاریخ تحقیق اردو 2002 عیسوی۔ غبار ہجراں غزل نظم اردو پنجابی 2008 عیسوی۔ لیہ دی تاریخ تحقیق پنجابی 2008 عیسوی۔ جان جگنو اور جزیرہ غزل نظم اردو 2009 عیسوی۔ تریل غزل وین نظم کافی پنجابی 2010 عیسوی۔ ہتھیلی غزل نظم اردو 2010 عیسوی۔ تماشائے عشق ناول اردو 2011 عیسوی۔ زاد سفر ناول اردو 2011 عیسوی۔ جنت ناول اردو 2013 عیسوی۔ سامیہ شعری مجموعہ اردو 2013 عیسوی۔ آتش زاد ناول اردو 2013 عیسوی۔ مسافر 4 جلدیں فکشن ناول اردو 2014 عیسوی۔ راکھ اردو شاعری 2015 عیسوی۔ لا یموت اسماء حسنہ پر حمدوں کا مجموعہ 2015 عیسوی۔ لاسان اسماء نبی پر نعتوں کا مجموعہ 2017 عیسوی۔ دل آشنا اردو ناول 2017 عیسوی۔ کمال اردو کلیات 2019 عیسوی۔ آئیے ان کی گفتگو سے محظوظ ہوئیے۔ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ میں اپریل 1972 عیسوی کو سرگودا میں پیدا ہوا۔ کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ ایم.اے اسلامیات ایم.ٹی۔ کن کن اداروں میں نوکری کی تو ہے مگر سنجیدگی سے نہیں، کیونکہ کبھی بھی نوکری میرے مزاج کا حصہ نہیں رہی۔ شعر و شاعری اور ناول نگاری کا آغاز کب سے کیا؟ قلم کاری کا آغاز 1985 عیسوی میں بچوں کی کہانیاں لکھنے سے ہوا۔ اب تک کتنے ناول، کتنے شعری مجموعے اور تحقیقی کتابیں شائع ہوئیں اور کن ناموں سے؟ 7 ناول: پتھر، تماشائے عشق، زاد سفر، جنت، آتش زاد، مسافر، دل آشنا۔ 8 اردو شعری مجموعے: یہ سوچ لینا، غبار ہجراں، جان جگنو اور جزیرہ، ہتھیلی، سامیہ، راکھ، لا یموت۔ لاسان 1 پنجابی شعری مجموعہ تریل۔ 2 تحقیقی و تاریخی کتابیں: انسائکلوپیڈیا آف لیہ، لیہ دی تاریخ، اور 1 یادداشتوں پر مبنی انگریزی کتاب گولڈن میموریز میرا قلمی و تحقیقی اثاثہ ہے۔ سر، آپ نے شعر و شاعری اور ناول کی صنف کو ہی اظہار کے لیے کیوں منتخب کیا؟
میں نے شاعری، افسانہ اور ناول کے علاوہ کالم اور مضامین کو بھی ذریعہ اظہار بنایا ہے۔ روزنامہ نوائے وقت ملتان اور روزنامہ خبریں لاہور میں میرے انگنت کالم بعنوان شہر خیال شائع ہو کر قارئین تک پہنچے ہیں۔ شاعری اور ناول بہرحال میری پسندیدہ اصناف رہی ہیں اور میں ان میں اپنے ماضی الضمیر کو سمونے میں قدر آسانی اور ترغیب محسوس کرتا ہوں۔ آپ اردو ادب کی کن شخصیت سے متاثر ہیں اور کیوں؟ مختلف ادوار میں مختلف ادبی شخصیات سے میں متاثر رہا ہوں، جن میں ڈاکٹر خیال امروہی، رفیق احمد نقش، شکیل عادل زادہ، جبار توقیر، سعادت حسن منٹو، عبداللہ حسین، ناصر کاظمی، محسن نقوی اور رحیم گل وغیرہ شامل ہیں۔ پسندیدگی کی وجوہات بھی ہر شخصیت کے تناظر میں مختلف رہی۔ کسی کا انداز تحریر دل کو بھایا تو کسی کے ہاں الفاظ کا چناؤ پسند رہا۔ متاثر ہونے کے لیے کیفیت، عمر، حاصل مطالعہ بنیادی اسباب ہیں۔ ناصر ملک کا انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت کر رہے ہیں۔ صداکار مجید احمد جئی۔ شاعری آپ کے نزدیک کیا ہے؟ شاعری اپنا مافی الضمیر بیان کرنے کا ایک کھلا ذریعہ ہے۔ شاعر کے لیے فکر و نظریے کا میدان خاصا وسیع ہے، جبکہ نثر نگار کی باؤنڈری خاصی محدود ہے۔ شاعری کا ریفری کھلے دل و دماغ کا ہے، جبکہ نثر کا ریفری فاؤل نہیں کھیلنے دیتا۔ ناول آپ کے نزدیک کیا ہے؟ بلحاظ لغت ناول کے معنی نئی یا عجیب بات کے ہیں، مگر میرے نزدیک ناول انسانی زندگی کی مکمل تصویر ہے جو لفظوں سے تعمیر کی جاتی ہے۔ اس میں رنگوں کے پیغامات، مناظر کی دل فریبی اور استعاروں کی بہار ایک ایسی دنیا تشکیل دیتی ہے جس پر ناول نگار بغیر مکمل اختیار قائم ہوتا ہے۔ یہ کیفیت ساز سحر ہے جو ناول نگار پھونکتا ہے اور قاری اس حصار میں مقید ہوتا ہے۔ آپ ناول کیسے لکھتے ہیں؟ ایک ناول پر اوسطاً کتنا وقت لگاتے ہیں؟ ناول لکھنے کے لیے میں ایک کردار تخلیق کرتا ہوں، پھر اپنا آپ اس کردار کے حوالے کر دیتا ہوں۔ ناول کی بساط بچ جاتی ہے۔ ناول پر اوسطاً وقت کے بارے کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ ناول کسی زبانی فارمولے کے تحت نہیں لکھا جاتا۔ بعض اوقات 1 ماہ اور بعض اوقات 1 سال یا اس سے بھی زیادہ وقت۔ کیا آپ نے کبھی علامتی کہانیاں بھی لکھیں اور ان میں علامتیں قابل فہم تھیں؟ کوئی خاص نہیں۔ شعر و شاعری میں بیانیے کی مقبولیت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ چونکہ شعر 2 لائنوں کا سکرپٹ ہوتا ہے جو سیکنڈوں میں کھلتا ہے اور سیکنڈوں میں اپنا مضبوط تاثر چھوڑ دیتا ہے، اس لیے یہ بیانیہ نسبتاً زیادہ مقبول ہوتا ہے، جبکہ ناول کو اپنی ٹرانس قائم کرنے کے لیے موضوع، وقت اور لمبی نشست درکار ہوتی ہے۔ آپ کے ناولوں کے موضوعات آپ کے لحاظ سے کیا ہیں؟ سماجی ناہمواریاں، معاشرتی ناانصافیاں، طبقاتی تقسیم کے الجھاؤ، زمین اور مادری زبان کا دکھ، محبت، جسم و جاں کا کھیل اور ہجر و وصال کی معصوم کیفیات، ماحول اور مناظر کی تاثیر خیز عکس بندی۔ ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ایسی کوئی کہانی جو آپ اب بھی لکھنا چاہتے ہیں اور لکھ نہ پاتے ہوں؟ ایسی کئی کہانی ہیں جو میں لکھنا چاہتا ہوں لیکن لکھ نہیں پاتا۔ کبھی قبل از وقت تھک جاتا ہوں، کبھی اپنے آپ سے ڈر جاتا ہوں اور کبھی قارئین نہ ملنے کے دکھ میں سمٹ کر رہ جاتا ہوں۔ کیا ہمارے ہاں آج کل معیاری شاعری ہو رہی ہے؟ شاعری کو فنی طور پر پرکھنے کا قاعدہ تو علم عروض کی شکل میں موجود ہے، مگر اس میں دیے گئے فکر، نظریے اور خیال کے معیار کو ہرگز نہیں پرکھا جا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی شاعری آج کے ماحول کو تصویر کر رہی ہے اور یہی بڑی شاعری کی خوبی ہوتی ہے۔ آج کل آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ اپنا آپ ہی لکھنا چاہا جب بھی لکھنے بیٹھا ہوں۔ یہ ناصر ملک کا انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ صداکار مجید احمد جئی۔ اللہ حافظ۔